بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان ایک مالدار بادشاہ، متکبر بادشاہ اور ایک مالدار شخص کے بارے میں ہے۔ دو واقعے ہیں، بڑے ہی اہم ترین واقعات ہیں، پرانے زمانوں کے واقعات میں سے بہت ہی اہم ترین واقعے ہیں۔ آخر تک یہ آپ واقعات سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو لوگ تکبر کرتے تھے، مال جمع کرتے تھے، لوگوں کی طرف التفات نہ کرتے تھے، توجہ نہ کرتے تھے، ان کے ساتھ موت نے کیا حشر کیا۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی سرزمین پر سیر اور سیاحت کرنے کا ہوا اور حال دیکھنے کا اس کا ارادہ ہوا، اور اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا گیا۔ ایک جوڑا اس کے سامنے لایا گیا کپڑوں کا، اس نے اس کو رد کر دیا۔ دوسرا جوڑا لایا گیا تو اس نے اس کو بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا جوڑا لایا گیا تو پھر اس نے کہا، پھر وہ اس کو پسند آ گیا، اس نے اس کو پہن لیا۔ پھر اس کے بعد سواری کے لیے جانور طلب کیا، گھوڑا پیش کیا گیا، گھوڑا اس کو پسند نہ آیا۔ دوسرا گھوڑا لایا گیا، وہ بھی پسند نہ آیا۔ بالآخر 7ویں 8ویں نمبر پہ جا کے ایک گھوڑا اس کو پسند آیا، تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر بہت سارے حشم اور خدمت کرنے والے خادم اس کے آگے پیچھے چلنے والے تھے، اس کی رکھوالی کرنے والے اس کے گارڈ تھے، اور وہ متکبرانہ چال کے ساتھ وہ اپنی رعایا کا حال دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تو جب وہ اپنے بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا تو شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر کے ساتھ سوار ہوا۔ حشم، خدم اور فوج پیدل چلنے والے ساتھ تھے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر اس نے کہا، مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا تیرا کیا کام ہے، میں تیرا کام کر دوں گا۔ اس نے کہا، اس خستہ حال شخص نے کہا، نہیں، ابھی تجھ سے یہ کام ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی اس کی لگام کھینچ لی۔ پھر بادشاہ نے کہا، اس نے کہا، بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا، ملک الموت ہوں، تیری جان لینی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا، اچھا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کروں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا، بالکل مہلت نہیں ہے، تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی، وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر اس ملک الموت نے سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، کہو۔ تو پھر ملک الموت نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا، بہت اچھا، آئیے، لبیک، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں اس میں کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے تھے اپنا وہ کام مکمل کر کے لوٹ آؤ، جلدی سے وہ اپنا کام کر لو۔ اس نے کہا، بندے نے کہا، فقیر اور خستہ حال بندے نے کہا، مجھے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا، تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشی کی اتباع کروں، تمہیں خوش کر کے تمہاری جان نکالوں۔ اس شخص نے کہا، اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔
تو اس کے بعد اس بندے نے وضو کیا، نماز شروع کی، سجدے کے اندر سر رکھا تو فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا حال اور مالدار اور متکبر بادشاہ کا حال، جو کہ آپ نے ایک واقعے کی شکل میں سنا۔ پھر ایک اور مالدار بادشاہ کا واقعہ سنیے، یہ بھی دل دہرا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں اس نے نہ منگوا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے، ان پر غلام، محافظ، نگہبان مقرر کیے، اور مکان کی تیاری کی، بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے بہت عزیز اور احباب کو جمع کیا، اور ایک بہت بڑے عالی شان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا وسیع اور اتنا جمع ہو گیا کہ کئی سال تک دوبارہ خریدنے کی نوبت نہ آئے گی۔ یہ خیال دل میں گزرا ہی تھا کہ ایک فقیر نے پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اور اس زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون ایسا نامعقول شخص ہے، اس سے جا کر پوچھنا یہ کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیجو۔ غلام نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر سے ملنا گوارا نہیں کرتے، تجھ جیسے فقیر سے آ کے ملیں گے بھلا ہمارے آقا؟ اس نے کہا ضرور ملیں گے، میں دیکھتا ہوں یہ مجھ سے کیسے نہیں ملتے۔ اس نے جا کر کہا، پھر اس نے اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس آ گئے اور اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو مزہ نہ چکھایا کہ ایک مالدار شخص کا اس نے آ کے دروازہ کھٹکایا ہے اور ایسی بدتمیزی کے ساتھ دروازہ کھٹکایا، اس تمیز سکھانے کا اس کو مزہ نہ چکھایا۔ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے دروازے کو پیٹا، جس پر دربان دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ گئے، دروازے پر آئے تو فقیر نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دو میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا، اس پر بھی مٹی چھٹ گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر گھس گیا اور اس سے جا کر کہا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یا کو سوئی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال کو گویائی عطا کی تو اس مال نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے، میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں سے ملتا تھا، ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جب کہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے، میری ہی وجہ سے تو نازک عورتوں کی لذت حاصل کرتا تھا، میری وجہ سے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، اور میری ہی وجہ سے مجھے برائی کے موقعوں میں خرچ کرتا تھا، میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اگر تو مجھے خیر کے موقعوں میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا، جب میں تیرے پاس تھا تو اسی وجہ سے زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، دنیا کی خواہشات کو پورا کرتا تھا، جو تیرے دل میں آتا تو وہی کر لیتا تھا، مگر جب آج تو میرے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے ایک دم اس کی روح کھینچ لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے اور قبر و حشر کی تیاری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔